نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو دیکھنے والے ناظرین کو اور وہ ناظرین جو سوشل میڈیا سے ہم سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، چاہے پلیٹ فارم کے 21 کا ہو یا ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کا ہو، ان سب کو السلام علیکم، اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاسر بھائی، بات یہ ہے کہ جب تک ایک مسلمان کوئی بات بتائے تو ہماری قوم کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ آج کے دور کے مسلمان کا پروفائل اور لائف اسٹائل ایسا ہو گیا ہے کہ جب تک ہم یہود و نصارہ کے منہ سے نہ سن لیں ہم بلیو نہیں کر پاتے۔ اس کے لیے میں پھر ایک حدیث شریف کوٹ کرتا ہوں۔ پیارے نبی آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مرض دنیا میں اتارا جاتا ہے تو اس بیماری کی شفا کا طریقہ پہلے زمین پہ اتارا جاتا ہے۔ اب جب آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نعت کا شعر ہے کہ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم بولتا قرآن ہے، بالکل ٹھیک ہے، یعنی آپ کا بات کرنا بھی اللہ حدیث شریف کے مفہوم میں ہے کہ اللہ کی وحی کے بغیر آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں کرم فرماتے۔ بالکل ٹھیک۔ اب یہ تو ایک مسلمز کا عقیدہ، مذہب، دین کی بات ہو گئی، محبت، عقیدت کی بات ہو گئی۔ اب ہم دنیاوی طور پہ بات کر لیتے ہیں تو ہمارے ہاں دین کا نام لے کر بھی اتنا جھوٹ بولا گیا ہے کہ بلیو کرنا بڑا مشکل ہو گیا چیزوں پہ، کہ سمجھ نہیں آتا۔ اب تو بہت ہی آسان ہے، بڑے بڑے آپ کے ناراض نہیں ہوئیے گا، میڈیا گروپ بھی کچھ اس طرح کے ہیں کہ اپنی ویب سائٹس کی یا اپنے سوشل میڈیا پیجز، چینلز کی پروموشن کے لیے کوئی بھی چیز من گھڑت لکھ دی جاتی ہے، اور بڑا آسان ہوتا ہے کہ نیچے لکھ دیں کہ یہ ترمذی کی حدیث ہے، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، یا القرآن لکھ دیا۔ اب وہ اگر کوئی پوچھے کہ بھئی اس کا حوالہ کیا ہے تو بولو وہ لکھا تو ہے حوالہ نیچے، ترمذی شریف ہے یا صحیح بخاری شریف ہے، صحیح ستہ میں سے اس کا ہے یہ ذکر۔ تو وہ جو مین حوالے ہوتے ہیں نمبرز کے حوالے سے، بھئی کون سی حدیث ہے، کون سے صفحے پہ ہے، کون سی آیت ہے، کون سے قرآن میں، کون سے سپارے میں کون سی آیات موجود ہے، کون سے صفحے پہ موجود ہے۔ مگر اب کیونکہ جدید طریقہ علاج کے اندر باقاعدہ اس پر ریسرچ چل رہی تھی، اور ریسرچ تو کیونکہ وہ ان کو بڑا بلیو ہے خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پہ، تو وہ پھر ان چیزوں کو دیکھ کے ریسرچ کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں۔ تو ابھی ایک دفعہ باقاعدہ پبلک کے لیے لانچ کر دی گئی ہے ایک انسولین، ایک انجیکشن اس طرح لانچ کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ ایک انجیکشن لگائیں گے تو 1 سال کے لیے آپ کی ڈائبٹیز ڈیلے ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی آپ کی گلوکومیٹر کے اندر ڈائبٹیز یا HbA1c لیول بڑھا ہوا نہیں آئے گا، یا آپ انسولین کا ٹیسٹ کراتے ہیں تو وہ بھی نارمل آئے گا۔ اگر 2 آپ وہ انجیکشن لگوا لیتے ہیں تو 3 سال کے لیے، اور اگر آپ 3 لگوا لیتے ہیں تو لائف ٹائم کے لیے آپ شوگر فری ہو جاتے ہیں۔ اب یہ دیگر بات ہے، یہ مزید گفتگو ہے کہ اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہیں، یا موجودہ انسولین جو مریض لگوا رہے ہیں اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ اس کے لیے آپ میری تحقیق ریسرچ پہ جائیں گے تو میرا تو کیونکہ ایک فیلڈ سے تعلق ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جسے فارماسیوٹیکل کمپنیز ہوتی ہیں اور اپنے کمپیٹیٹرز کے خلاف ایک مواد اکٹھا کرتی ہیں اور اپنی برائیاں نہیں گنواتی، تو میری بات کرنا بھی بالکل اسی طرح کہلائے گا۔ تو میں یہی کہوں گا کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی نیئر بائی ڈائلیسس سینٹرز ہیں آپ وہاں جائیے، جا کے دیکھیے۔ مشہور تو یہ ہے کہ حکیم کی دوا کھانے سے گردے فیل ہو جاتے ہیں، مگر آپ وہاں ڈائلیسس سینٹر جو کہ ادارہ ہے گردے خرابی کا، باقاعدہ ایک ادارہ ہے ڈائلیسس سینٹر، کیونکہ جہاں آپ کا کریٹینائن بڑھ جاتا ہے، یعنی اتنا % آپ کا گردہ کام نہیں کر رہا، جہاں آپ کا جو ہے وہ یوریا بڑھ جاتا ہے، اس کے لیے پھر آپ جاتے ہیں گردے واش کراتے ہیں، کوئی مہینے میں 1 دفعہ، کوئی 2 دفعہ، کوئی 4 دفعہ، کوئی ہفتے میں 2-4 دفعہ، کوئی روزانہ۔ تو اس کے لیے باقاعدہ ایک ادارہ ہے جو کہ کراچی شہر میں SIUT بھی ہے، اور JDC نے بھی اب تو جگہ جگہ پہ ڈائلیسس سینٹرز اور بھی پرائیویٹلی ڈائلیسس سینٹر موجود ہیں۔ تو وہاں جا کے دیکھیں کہ اگر 100 مریض لیٹا ہوا ہے اس میں سے کتنا مریض ہربل دوا کھا کے آیا ہے،
اور باقی کتنے مریض ایسے ہیں کہ جو کہ موجودہ دور کی جدید سائنسی نامی گرامی دوا کھانے کی وجہ سے وہاں تک پہنچا. بہت خوب, بالکل صحیح ہے, بہترین طریقہ ہے جانچنے کا. بالکل آپ نہیں یقین کریں ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کی بات پر, آپ نہیں یقین کریں ہماری تحقیق پر. میں عموماً اپنے مریض کو یہ کہتا ہوں کہ ہماری شوگر کی ادویات سے صرف گلوکو میٹر کے اندر شوگر کم نہیں ہوتی, آپ اپنی عمر سے 10 سے 20 سال کم نظر آنے لگتے ہیں, کیونکہ یہ ادویات جو روز مرہ کے استعمال میں کھانے سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں, اور یہ بیماری یہ آپ کو بوڑھا بھی کر دیتی ہے, یہ آپ کو بیمار بھی کر دیتی ہے. یقین کریں مریض ایک ہفتے کی دوا کھا کے آتا ہے, اس کے چہرے کے رنگ تبدیل ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے, کیونکہ ہم جو ادویات بے دریغ استعمال کر رہے ہیں, ان ادویات کے استعمال سے آپ کا شوگر لیول گلوکو میٹر میں کم ہو جاتا ہے, مگر اندر سے جو توڑ پھوڑ ہے وہ سلسلہ جاری رہتا ہے.